السلام علیکم ڈیئر ویورز، ویلکم ٹو مائی چینل ان دا نالج ورڈ۔ دوستو، فلسطین، غزہ، اسرائیل اور یہود اور بیت المقدس، قدس کی تاریخ اور اس کے متعلق معلومات کی جو دو ویڈیوز ہم نے بنائی تھی وہ تو آپ سن چکے ہوں گے۔ اب تیسری ویڈیوز ہم اس کے متعلق بنا رہے، دیکھیں کہ کچھ کتابیں وہ تو ہم بتا چکے، کچھ اور بھی آگے بتا سکتے ہیں، بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے بہتر یہ ہے کہ میں کتابوں ہی سے کچھ عبارات آپ کے سامنے پڑھوں تاکہ آپ حضرات کو کچھ نہ کچھ علم ہو جائے اور آپ کے ساتھ شیئر کر سکو اور مجھے بھی فائدہ ہو، آپ کو بھی فائدہ ہو۔ ویسے تو معلوم ہے نا کہ زبانی طور پر بھی یہ چیزیں بولنا آسان ہے اور پیش کرنا آسان ہے، مگر کتاب ہی سے پیش کرنا اور آپ کے سامنے لانے زیادہ قابل اعتماد اور قابل بھروسہ سمجھا جائے گا، کیونکہ کچھ لوگ پسند کرتے ہیں کہ روبرو ان کے سامنے کوئی چیز پیش کی جائے بالکل بعینی ہے کتاب سے، جیسے کہ اکثر کی عادتیں پسند کرتے ہیں۔ تو اس لیے یہ کتاب سے میں نے اسکرین شاٹ لیے ہیں، تو میں کچھ عبارات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو یقین آ جائے کہ یہ باتیں جیب سے نہیں بتائی جا رہی ہیں بلکہ واقعی کتابوں سے ہیں اور علماء کرام نے لکھی ہیں اور ان حضرات کی تحقیق ہے۔ تو دیکھیں کہہ رہے کہ القدس ہمارا وہ عظیم ورثہ ہے جس کے محافظ و خادم کا منصب خالق کائنات نے ہمیں بخشا ہے۔ یہود و نصارہ نے جب اس مقدس عبادتگاہ کی حرمت کا تحفظ نہ کیا، اس کی پاکیزہ فضاؤں کو اپنے زہریلے گناہوں سے آلودہ کیا اور بار بار کی تنبیہ کے باوجود باز نہ آئے، تو اللہ رب العزت نے انہیں مقام اجتباعیت سے معزول کر کے امت محمدیہ کو یہ عظیم منصب سونپ دیا۔ اس دن سے جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے نصرت خداوندی سے القدس فتح کیا، یہ بار امانت ہماری غیرت کا امتحان ہے، ہمارے ایمان کو پرکھنے کی کسوٹی ہے۔ اس کے تحفظ میں ہماری ترقی و بقا کا راز مضمر ہے، اور اس کے تقدس پر حرف آئے تو ہم سے اجتباعیت کا منصب چھن جانے کا خطرہ ہے۔ تو دیکھیں حضرات کیا بتا رہے آپ کو، خود ہی نے بارات پر سوچے۔ آگے حضرت صاحب کہتے ہیں اقصی کی آنسوئی، ادھر سے میں نے عبارات لی ہیں، اقصی کے آنسو۔ کہہ رہے کہ کاش آج تو کوئی سلطان صلاح الدین ایوبی نہیں ہے جو تاریخ کا رخ موڑ سکے، لیکن اس کا یہ معنی تو نہیں نا کہ امت بانج ہو چکی ہیں، اس کی جانشین پیدا ہو سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے کیا ضروری ہے حضرات محترم کہ مسلمان نوجوانوں میں لہو و لعب کو رواج دینے کی بجائے مقاصد عالیہ کی حصول کی فکر پیدا کی جائے، انہیں فسق و فجور کے رجحانات سے بچا کر جہاد کی ذوق اور شہادت کے شوق سے آشنا کیا جائے، ان میں فحاشی و براہ روی کی جراثیم کے پھیلاؤ کی روک تھام کر کے اطاعت و تقوی کا جوہر پیدا کیا جائے۔ باخدا ایوبی کے کتنے فرزند جو اس کی جانشین بن سکتے ہیں، لیکن انہیں مردار دنیا کا طالب اور عیش پرستی کا دلدادہ بنا دیا گیا ہے۔ کتنے ہی مسلمان نوجوان ایسے ہیں جو اپنے وقت اور صلاحیتوں کو صحیح مصرف میں استعمال کرے تو مسجد اقصی کی جنت گمگشتہ مسلمانوں کو واپس دلا سکتے۔ دیکھیں کیا کہہ رہے حضرات۔ تو بہترین بات کیا ہے ہمارے لیے کہ نوجوانوں کے اندر مقاصد عالیہ کی فکر پیدا کی جائے، تب جو ہے سب کچھ آسان ہو جائے گا۔ آگے حضرت شاہ فیصل سے کی کچھ باتیں ہیں، آپ کو سنا دیتے ہیں، تھوڑا دیکھ لیجئے گا۔ اور یہ زمین پر آج سب سے بڑا ظلم فلسطین میں ہو رہا ہے، حضرت سے کہہ رہے دیکھیں کہ ان کے باشندوں کو بے وطن کر دیا گیا ہے اور وہ ایک سازش کے تحت یہودیوں کو آباد کر دیا گیا، وہ تو ان کی جگہ نہیں ہے، ان کا کوئی حق نہیں ہے فلسطین پر۔ تو آگے کہہ رہے کہ جو عالم اسلام کے نامور سپوت ہے شاہ فیصل مرحوم نے ایک بین الاقوامی سیمینار میں فرمایا تھا کہ یہودی فلسطین کے اصل باشندے نہیں، یہودی در اصل بیرون حملہ ور تھے،
جو فلسطین پر طاقت سے مسلط ہونے کے بعد کچھ عرصہ فلسطین میں رہے اور اس کے بعد نکال لیے گئے۔ فلسطین میں ان کی موجودگی کا عرصہ نہایت مختصر تھا۔ فلسطین میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے سے لے کر اب تک کبھی خالص یہودی حکومت قائم نہیں ہوئی۔ اب تک فلسطین میں یہودیوں کی کبھی اکثریت نہیں رہی۔ جب فلسطین سے یہودیوں کو نکال دیا گیا تو اس میں صرف اس کے اصل باشندے ہی رہ گئے جو شروع سے لے کر آج تک وہی رہ رہے ہیں۔ 1600 سال کی طویل مدت کے دوران فلسطین میں کبھی کوئی یہودی آباد نہیں رہا۔ آگے کہ عربوں کی اصل حکومت تقریباً 7 صدی سے فلسطین میں رہی۔ آج وہی سینکڑوں تاریخی عمارات موجود ہے۔